بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج آپ کالم سماعت فرمائیں گے جس کا عنوان ہے انسان، اسلام اور کہانی۔ کالم نگار مجید احمد جائی۔ یہ کالم آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے میں تعاون ہے مجید احمد جائی ادبی آڈیو لائبریری۔ انسان نے تخلیق ہونے سے لے کر اب تک ترقی کی کئی منازل طے کر لی ہیں، اور یہ سفر رکا نہیں بلکہ جاری و ساری ہے۔ نت نئی ایجادات اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انسان آج بھی اپنے آپ کو تلاش کر رہا ہے، اپنی تخلیق پر ریسرچ کر رہا ہے۔ انسان قدرت کا ایک حسین کرشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر تخلیق کیا، اور اب یہ انسان خدا سے مقابلہ کرنے لگا ہے۔ یہ بحث بہت لمبی ہو جائے گی، چھوڑیے انسان، اسلام اور کہانی کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب یعنی انسان کو قلم سے لکھنا سکھایا، اور یوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہونے والا علم انسانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے اسے ترقی کی طرف گامزن رکھے ہوئے ہے۔ انسان دن بدن ان رازوں سے آشنا ہو رہا ہے۔ قلم جس کی قسمیں خود رب رحمان نے اپنے کلام قرآن مجید میں اٹھائی ہیں، وہ قرآن جس کا موضوع ہی انسان ہے، کیا یہ قدرت کا حسین کرشمہ نہیں ہے، جس میں ہر مرض، مسئلے اور ہر پریشانی کا حل موجود ہے سوائے موت کے۔ موت برحق ہے اور ہر جاندار کو آنی ہے۔ آخر رب رحمان کی طرف ہر کسی کو لوٹنا ہے۔ انسان آج مختلف امراض سے لڑ رہا ہے اور ان کا علاج تلاش کر رہا ہے۔ انسان نے جستجو نہیں چھوڑی۔ اگر یہ جستجو کرتا رہا تو ہر بیماری کا علاج بھی تلاش کر لے گا۔ انسان خود کہانی ہے اور اس سے جڑی کہانیوں کی تلاش بھی کر رہا ہے۔ اس کی جستجو بھی کہانی ہے، اور بیماریوں کا شکار ہو کر ان کا علاج تلاش کرنا بھی کہانی ہے۔ انسان کی تخلیق ہوئی تو کہانی نے بھی جنم لے لیا۔ کہانی بھی انسان کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی ہے۔ جب انسان کو تخلیق کیا گیا اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا، کیا یہ کہانی نہیں ہے؟ اہل ادب اور ناقدین ادب جو مرضی حوالے تلاشتے رہیں، لیکن بطور مسلمان ہم قرآن مجید پر مکمل ایمان کے ساتھ یقین رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی واقعات کا جو ذکر ہے، ہمارے لیے عبرت لینے کے لیے کہانیاں ہی تو ہیں۔ انسان کی تخلیق کہانی، انسان کی جنت سے بے دخلی کہانی، انسان کی توبہ کہانی، انسان کی معافی کہانی، انسان کے ایک ایک پل سے کہانی جڑی ہے۔ انسان کہانی سننا اور سنانا پسند کرتا ہے، اور کون کہتا ہے کہانیاں جھوٹی ہوتی ہیں؟ ارے میرے بھائی، اگر کہانی جھوٹ ہے تو پھر انسان کی تخلیق۔ اہل مسلم کو کسی شک و شبے میں نہیں رہنا چاہیے کہ کہانی کیسے شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی۔ یہ قیاس آرائیاں کرنے کے لیے ناقدین ہیں۔ وہ جو بھی قیاس کریں، جو بھی دلائل پیش کریں، قرآن مجید کو نہیں جھٹلا سکتے۔ چلیں یہ بحث بھی یہیں چھوڑتے ہیں۔ ان دنوں پاکستان تو کیا پوری دنیا وبائی مرض کرونا کی لپیٹ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے جلد از جلد نجات عطا فرمائے، آمین۔ انسان ہی اس کی لپیٹ میں ہے، اور انسان ہی اس سے، ان جیسی وبائی امراض سے ہمیشہ لڑتا رہا ہے۔ وبائی امراض ہر دور میں پھوٹتی رہی ہیں، اور ان کا علاج بھی بقدرت انسان نے تلاش بھی کیا ہے۔
ان دنوں کرونا کا علاج بھی اہل علم و دانش تلاش کر رہے ہیں۔ امید واسق ہے بہت جلد اس پر قابو بھی پا لیا جائے گا۔ فی الحال انسان کو احتیاطی تدابیریں اختیار کرنے کو کہہ رہا ہے۔ یوں انسان ان دنوں گھروں میں محصور ہے اور ہر چیز کا پہیہ جام ہو گیا ہے۔ بھلا ہو اسلامک رائٹرز موومنٹ کا، اللہ تعالیٰ اس کی انتظامیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ جنہوں نے وبا کے ان دنوں بہترین سرگرمیاں پیش کر کے ہمیں احتیاط کرنے کے ساتھ ساتھ مصروف بھی رکھا، جس کی بدولت ایک تو ہم وبائی مرض سے بچے رہے اور دوسرا ہمارے لیے سیکھنے اور سکھانے کا موقع میسر آیا۔ یوں ہم کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہونے سے بچ گئے اور ہمارا یہ وقت بہتر سے بہترین گزرا۔ جی ہاں، اسلامک رائٹرز موومنٹ نے 12 دنوں پر مشتمل آن لائن کورس کہانی کیسے لکھی جائے کرایا، جس میں ملک بھر سے 200 کے لگ بھگ مرد و زن نے حصہ لیا اور سیکھنے سکھانے کا یہ عمل یادگار لمحوں پر محیط ہو گیا۔ رقام الحروف نے بطور استاد اپنی خدمات پیش کیں، وہیں پر اپنے شاگردوں اور باقی اساتذہ سے بھی بہت کچھ سیکھا۔ یہ 12 دن میرے لیے کسی قیمتی اثاثہ سے کم نہیں تھے۔ میری خوش بختی کہ میں اس کورس کا حصہ بنا۔ اس کورس میں کہانی کی ابتدا سے لے کر ترقی کی تمام منازل کے حوالے سے بہترین لیکچر ہوئے۔ اسلامک رائٹرز موومنٹ کی انتظامیہ، جس میں چودھری محمد حفیظ، محمد اسامہ قاسم اور محمد انصر عثمانی نے ریڑھ کی ہڈی کا کام کیا، پوری ٹیم نے کمال محنت اور یکسوئی سے ہر وقت مجسر رہ کر لمحہ بلمحہ طلباء و طالبات کی رہنمائی کی۔ اس 12 دنوں کی سرگرمی سے میں بہت خوش ہوا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ نوجوان نسل میں ذوق و ولولہ اور کچھ کرنے کی لگن ہے۔ تمام شرکاء نے دلچسپی سے شرکت کی اور اپنی مشقیں حل کرتے رہے۔ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، یہی نوجوان نسل ہمارے مستقبل کی امین ہے۔ بے شک یہی لوگ بڑے ادیب بن کر مستقبل میں پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ میں ان کا مستقبل بڑا تابناک اور روشن دیکھتا ہوں۔ اس موقع پر اسلامک رائٹرز موومنٹ کے لیے پورے دل سے دعائیں ہی دعائیں نکلتی ہیں، جن کی بدولت وبا کے دنوں میں ہم بہترین سرگرمی میں شریک رہے۔ یوں نفسیاتی طور پر ہم صحت یاب رہے اور کسی قسم کی الجھن اور بے احتیاطی سے بھی بچے رہے۔ انسان، اسلام اور کہانی آج بھی ترقی کی طرف ہمتاً گامزن ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پورا مستفید ہونے کی ہمت و استقامت عطا فرمائے اور اس باغ اسلامی رائٹرز موومنٹ میں پرورش پانے والے پھولوں کو ملک ملت میں اپنا کام و کردار سے خوشبو پھیلانے کی طاقت و ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔